السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام آئمہ ہے اور میں کراچی شہر کی رہنے والی ہوں۔ میرا تعلق کسی غریب گھر سے نہیں تھا، بلکہ ہم لوگ اچھے کھاتے پیتے گھر کے لوگ مانے جاتے تھے۔ میرے ابا کی اچھی سرکاری نوکری تھی اور میرے بھائی کی بھی اچھی نوکری تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پیسے کی تو کمی نہیں تھی۔ اسی لیے پیسے کی ریل پیل نے ہی ہم سب گھر والوں کو ایسا بنا دیا تھا کہ ہم لوگ کسی کو بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ میرے ابا کے باقی رشتہ دار اور میری اماں کے رشتہ دار وہ لوگ ہماری طرح بالکل نہیں تھے۔ سبھی لوگ درمیانے طبقے کے تھے اور روز کا کما کر گزارا کرتے تھے۔ ایسے میں میری اماں اور میرے ابا تو اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا زیادہ پسند بھی نہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے رشتہ دار ان کے مقابلے کے نہیں ہیں۔ میری اماں کی الگ سے سہیلیاں تھیں جو کہ ہماری ہی طرح امیر گھر کی تھیں، اور میرے ابا کے بھی اپنے ہی دوست تھے جن کے گھر وہ آتے جاتے تھے اور انہی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ رشتہ داروں کے گھر تو بہت کم جانا ہوتا، بلکہ ہم لوگوں کو تو ان کے گھر جانا ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر چکر لگا لیتے، کبھی کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ہمارے گھر آ جاتے، یا کبھی ویسے ہی ملنے ملانے کے لیے آ جاتے۔ مگر اماں کو میرے ابا کے گھر والوں کا یا ان کے رشتہ داروں کا یہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح سے جان گئے تھے کہ ان کا اس گھر میں آنا کسی کو پسند نہیں ہے، اسی لیے ان لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ میں ایک ہی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، بھائی بھی میرا ایک ہی تھا۔ سبھی لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرے ناز نخرے اٹھاتے۔ اسی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی مغرور ہو گئی تھی، اور کچھ اس وجہ سے کہ میں دیکھنے میں خوبصورت ہوں۔ مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ اپنی خوبصورتی اور اپنے پیسے کے سامنے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، گھر والوں کے بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے میں بہت بگڑی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اسکول اور کالج میں بھی میری کسی سے نہیں بنتی تھی۔ میں دوستی بھی انہی لڑکیوں سے کرتی تھی جو میری ہی طرح دیکھنے میں خوبصورت ہوتی اور امیر گھر سے تعلق رکھتی۔ جو عام شکل و صورت والی لڑکیاں ہوتی تھیں، انہیں تو میں اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتی تھی۔ اور یونیورسٹی میں بھی میرا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ساری دوستیں میرے حسن سے بہت متاثر تھیں، اور میں انہی لڑکیوں کو دوست بناتی تھی جو ہر وقت میری تعریفوں کے پل باندھتی۔ مجھے اپنی تعریفیں سننا اچھا لگتا تھا، اسی لیے انہی کے ساتھ میری زیادہ بنتی تھی جو ہر وقت میری تعریفوں میں لگی رہتی اور میرا خیال رکھتی۔ میں بھی ایسی ہی لڑکیوں سے خوش ہوتی تھی اور ایسی ہی لڑکیوں کو اپنی دوست بناتی۔ باقی لڑکیوں کو تو میں کچھ نہ سمجھتی، اور ان سے تو میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، جو عام شکل و صورت والی ہوتی تھی۔ خاندان میں سب لوگ مجھے خوبصورت کہتے تھے اور میری بہت تعریف کرتے۔ خاندان کی باقی لڑکیوں سے میری بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ باقی ساری لڑکیاں خوبصورتی کے لحاظ سے میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھیں، اور وہ اسی بات کی وجہ سے مجھے حسد کی اور حسرت کی نظروں سے دیکھتی تھی کہ ایک تو میں خوبصورت تھی، اور دوسرا ہم لوگ حیثیت کے حساب سے بھی اپنے باقی خاندان والوں سے کافی بہتر تھے۔ خاندان سے میرے بہت رشتے آتے، لیکن میری اماں خود ہی انکار کر دیتی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میری شادی کسی بہت بڑے اور امیر گھر میں ہو۔ میرے بھائی کے لیے بھی خاندان سے بہت رشتے آئے تھے۔ سب لوگ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بہو بن کر ہمارے گھر آئے، کیونکہ ہمارے گھر میں ہر سہولت تھی اور کھانے پینے میں بھی کبھی کمی نہیں آئی تھی۔ مگر میری اماں چاہتی تھیں کہ وہ بہو کسی امیر گھر کی لے کر آئیں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میری بھابھی ایک امیر گھر کی تھی اور اپنے ساتھ لاکھوں کا جہیز لے کر آئی تھی۔ سب لوگ دیکھ کر حیران تھے، اور رشتہ دار تو دیکھتے رہ گئے تھے کہ میری اماں نے میری بھائی کا رشتہ اتنے اچھے اور امیر گھر میں کیا تھا۔ میری بھابھی کے باقی گھر والے ملک سے باہر رہتے تھے، اور وہ شادی کرنے کے فوراً بعد ملک سے باہر چلے گئے۔ بھائی کی شادی کو لے کر ہم سب لوگ بہت خوش تھے۔ بھائی بھی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی کی وجہ یہی تھی کہ انہیں ملک سے باہر جانے کا موقع مل رہا تھا۔ میری بھابھی کے گھر والوں نے شادی کے بعد بھائی اور بھابھی دونوں کو اپنے پاس وہاں پر بلا لیا تھا، اور یہی بات میرے بھائی کی خوشی کے لیے کافی تھی۔ بھائی کو ہمیشہ سے ہی گھومنے پھرنے کا شوق تھا، لیکن ابا اسے کہیں زیادہ جانے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اسے کام پر لگا کر رکھتے۔ اب شادی سے انہیں یہ فائدہ تو ہو گیا تھا کہ گھومنے پھرنے کا انہیں ایک موقع مل گیا۔ سارے رشتہ دار جو یہ آس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم لوگ ان کے گھر رشتہ جوڑیں گے، اب سبھی لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔
اور اس کے بعد ان سب لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور میری پڑھائی ابھی جاری تھی۔ اماں نے بھابھی سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے بھی ایسا ہی گھر تلاش کریں۔ وہ کسی اچھے اور بڑے گھر میں میری شادی کریں گے۔ مجھے امید تھی کہ میری شادی کسی بہت ہی اچھے گھر میں ہوگی، کیونکہ ایک تو میں دیکھنے میں خوبصورت تھی اور ویسے بھی ہم لوگوں کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے لیے کسی بھی اچھے گھر کا رشتہ آ سکتا تھا۔ اب تو ہماری نئی رشتہ داری بھی بہت اونچے اور امیر لوگوں سے ہو گئی تھی۔ میری امی نے میری بھابھی سے یہ کہا تھا کہ وہ میرے لیے اپنے ہی خاندان میں کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں، اور بھابھی نے امی کی بات پر یہی کہا کہ وہ جب بھی اپنے گھر جائیں گی تو اپنی امی سے اس بارے میں بات کریں گی۔ جلد ہی میرے لیے بھی بہت اچھا رشتہ مل جائے گا۔ میری پڑھائی مکمل ہونے والی تھی، بس 1 سال باقی تھا، اور اماں کا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوگی تو وہ فوراً سے میری شادی کر دیں گی۔ اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ ابھی وہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھ کر میری منگنی کر دیں اور میری بات پکی کر دیں۔ اسی طرح سے ایک بہت اچھے گھر میں بھابھی نے میرے رشتے کی بات چلائی۔ وہ لوگ میری بھابھی کے رشتے دار تھے اور انہی کی طرح امیر تھے۔ ان لوگوں کو میں بہت پسند آئی تھی اور ان لوگوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری منگنی ہو گئی تھی۔ اب میں بہت خوش تھی۔ اب مجھے ایک اور وجہ مل گئی تھی اپنی دوستوں میں بتانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے۔ میں اپنی دوستوں کو بہت فخر سے بتاتی تھی کہ میرا ایک بہت بڑے گھر میں رشتہ طے ہوا ہے، اور سب لڑکیاں میری قسمت کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھیں۔ میری منگنی کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور اب میری پڑھائی کے صرف 6 مہینے باقی تھے۔ 6 مہینے کے بعد میری شادی طے ہو جانی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنی یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب راستے میں ایک حسین خواجہ سرا مجھے ملا۔ اس خواجہ سرا نے مجھ سے بھیک مانگی تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا، جس طرح سے اس نے میرا راستہ روک کر مجھ سے بھیک مانگی تھی، اور کچھ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھی مجھے غصہ آیا تھا۔ اس لیے غصے میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور فوراً وہاں سے چلی گئی، جبکہ جاتے ہوئے اس نے مجھے بد دعا دی کہ میرا حسن باقی نہ رہے، اور میں نے اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ جو لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے مجھے بد دعائیں دینی شروع کر دی، مگر مجھے اس کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایسے کسی کو بھی کچھ کہہ دینے سے، کسی کو بد دعا دینے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اسی طرح سے میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور اس دن کے بعد سے وہ خواجہ سرا مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا، اور نہ ہی میں نے اس کی بات پر زیادہ دھیان دیا۔ میں اس کی بات کو بھول چکی تھی۔ مجھے تو اب اس کی کوئی بات یاد بھی نہیں تھی، اور نہ ہی اب میں نے کبھی اس خواجہ سرا کو راستے میں کہیں دیکھا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے، جب ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، اور اسی دوران میں اپنے حسن سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کھانا بناتے ہوئے ایک طرف سے میرا آدھا چہرہ جل گیا تھا، جو کہ مجھے بدصورت بنا رہا تھا۔ میں جو ہر وقت اپنے حسن کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، اور اپنے حسن پر مجھے ناز تھا، اب میں کہیں سے بھی خوبصورت نہیں رہی تھی۔ میں اس بات پر بہت پچھتاتی کہ کاش اس دن میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے نہ جاتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب میں کیا کرتی؟ جو بھی مجھے دیکھتا وہ میرے اوپر ہنستا، اور سبھی لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ میرا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت پریشان تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا مکمل طور پر بند کر دیا۔ نہ میں گھر سے باہر جاتی، نہ کسی سے ملتی۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے میری ساس ہمارے گھر آئیں۔ وہ شاید شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے آئی تھیں، لیکن جب انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تو فوراً ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ میری اماں ابا نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرا علاج کروائیں گی اور میرا چہرہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری ساس اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جس کا چہرہ جلا ہوا ہو۔ انہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ مجھ جیسی بدصورت لڑکی کو اپنے بیٹے کے پلو سے باندھ دیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ مجھ سے اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اور اب جب کہ میری خوبصورتی ہی باقی نہیں رہی تو ایسے میں وہ کیوں ایک بدصورت لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی بنا دے؟
اسے اپنے گھر لے جائیں۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی جواب دینا ہے۔ وہ انہیں کیا کہیں گی کہ کیا انہیں دنیا میں کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی جو انہوں نے اس بدصورت لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ ان کی باتیں آج مجھے بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ جو کل تک مجھے یہ کہتی نہیں تھکتی تھیں کہ میں خوبصورت ہوں، میری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں، آج وہی عورت مجھے بدصورت کہہ رہی تھی، اور یہ سب کچھ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ میری بھابھی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری ساس نے فوراً انکار کر دیا، اور اس کے بعد وہ ہمارے گھر سے چلی گئی۔ جب میں نے اپنے منگیتر سے بات کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے بھی اپنی ماں کی طرح یہی جواب دے کر فون بند کر دیا کہ اسے مجھ سے شادی نہیں کرنی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں میری زندگی بدل گئی۔ میری دوستیں بھی میرا مذاق اڑاتی اور مجھ پر ہنستی تھیں۔ کل تک جو سہیلیاں میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں اور میری تعریفوں کے پل باندھتی تھیں، اب وہی مجھے بدصورت کہتی تھی، اور میری کوئی بھی سہیلی گھر مجھ سے ملنے کے لیے نہ آتی۔ ایک طرح سے میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اور مجھے اس خواجہ سرا کی بات یاد آئی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید اس کی بددعا مجھے لگ گئی ہے۔ میرا غرور ہی مجھے لے ڈوبا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ میری اماں نے رشتہ داروں میں بہت لوگوں سے میرے رشتے کی بات کی، یہ سوچ کر کہ وہ رشتہ دار ہیں، ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں سے رشتہ جوڑ لیں۔ ایک تو میرا چہرہ خراب ہو گیا تھا، اور دوسرا میری منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے میں کسی اور اچھی جگہ میرا رشتہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ میری اماں چاہتی تھیں کہ رشتہ داروں میں ہی وہ میرا رشتہ کر دیں، لیکن وہ رشتہ دار جو پہلے میرا رشتہ مانگنے کے لیے گھر کے چکر لگاتے نہیں تھکتے تھے، اب ان میں سے کوئی بھی میرا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب لوگ میری اماں کے منہ پر انکار کر دیتے، اور میری اماں مایوس ہو کر گھر واپس آ جاتے۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید اب مجھے اپنی باقی کی ساری زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے۔ اب نہ تو میری اچھی جگہ شادی ہوگی، اور نہ ہی میری خوبصورتی مجھے واپس ملے گی۔ بہت رشتے تلاش کیے، لیکن کوئی بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب تو میری بھابھی نے بھی مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب میں ساری زندگی ان پر بوجھ بن کر رہوں گی، مگر وہ ایسا ہونے نہیں دیں گی۔ وہ کہیں نہ کہیں میری شادی کروا کر ہی دم لیں گی۔ ان کی باتیں بھی مجھے تکلیف دیتی تھیں، مگر میں خاموشی سے سن لیتی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب میں اور اماں بھائی کے رحم و کرم پر تھے۔ بھائی جو پہلے اماں کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا، اب وہ میری اماں کی کوئی بات نہ مانتا۔ اب وہ اکثر کسی کی بات مانتا تھا تو وہ میری بھابھی کی بات مانتا تھا۔ میری بھابھی نے بھائی سے یہ کہا کہ وہ جلد از جلد مجھے رخصت کر دیں، مگر اب اس طرح سے کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت میری بھابھی ملک سے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو میرے لیے ایک میک اپ لے کر آئیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میک اپ لگانے سے میرے چہرے کی جلی ہوئی جلد چھپ جائے گی، اور اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میرا رشتہ ہو جائے گا۔ میں نے وہ میک اپ استعمال کرنا شروع کیا، اور واقعی اس میک اپ کو لگانے سے میرے چہرے کی جلی ہوئی جلد چھپ جائے گی، اور کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلتا۔ اس طرح سے میری اماں نے ایک رشتہ تلاش کیا اور رشتے والوں کو گھر بلایا۔ میری بھابھی نے مجھے تیار ہونے کا کہا، اور یہ کہا کہ میں وہی میک اپ استعمال کروں تاکہ ان لوگوں کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ میں نے وہی میک اپ استعمال کیا تھا جس سے ان لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہوا، اور میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اسی وجہ سے میری شادی ہو گئی۔ میری شادی سے اتنی خوش تو میری اماں اور میں بھی نہیں تھی جتنی میری بھابھی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے رخصت کر دیا تھا، اور میں شادی کر کے اپنے گھر آ گئی۔ میری بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ جس گھر میں میری شادی ہوئی ہے وہ لوگ امیر لوگ ہیں، اور لڑکا دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ میں خوش تھی کہ مجھے دوبارہ سے وہ سب کچھ ملنے جا رہا تھا جو میں نے اپنی زندگی کو لے کر سوچا ہوا تھا۔ لیکن قیامت تو سہاگ رات پر ٹوٹی جب دلہا مجھ سے زیادہ بدصورت تھا۔ ایک کالے رنگ کا آدمی میرے سامنے موجود تھا۔ یہ وہ آدمی تو بالکل بھی نہیں تھا جس کی تصویر مجھے بھابھی نے دکھائی تھی۔ وہ شخص اپنے آپ کو میرا شوہر کہہ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میری شادی ایک خوبصورت انسان سے ہوئی ہے، لیکن اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے سارے ارمان ٹوٹ گئے۔ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں کبھی بھی اس شخص سے شادی کرنے کے لیے ہاں نہ کرتی۔
مجھے اماں پر اور بھابھی پر بہت غصہ تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا اور دھوکے سے میری شادی ایک بدصورت انسان سے کروا دی۔ جب میں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میرے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ اگر وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے تو میں کون سا خوبصورت ہوں؟ جس خوبصورتی پر مجھے ناز تھا وہ تو بہت پہلے ختم ہو گئی، اور اب یہ میک اپ لگا کر جو میں اپنے بدصورت چہرے کو چھپایا ہوا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میرا اصل چہرہ کیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے یہ بات کیسی معلوم ہو گئی، مگر جو کچھ بھی تھا میں اس انسان کے ساتھ تو بالکل نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن میں اپنے گھر واپس آ گئی اور میں نے گھر میں تماشا کھڑا کر دیا۔ اماں سے اور بھابھی سے جھگڑا کیا کہ انہوں نے دھوکے سے میری شادی ایک بدصورت انسان کے ساتھ کروا دی۔ میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو میری بھابھی نے مجھے یہ کہا، اگر وہ انسان جس کو میں بدصورت کہہ رہی ہوں تو ایک مرتبہ میں اپنا میک اپ ہٹا کر اپنا اصل چہرہ دیکھوں تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ انسان سچ جاننے کے بعد بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا، ورنہ مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرتا؟ مجھے اس کا احسان ماننا چاہیے، الٹا میں اسے بدصورت کہہ کر دھتکار رہی ہوں۔ بھابھی نے مجھے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے میری شادی کروا کر مجھے یہاں سے رخصت کیا ہے، اور اب میں اس گھر میں پلٹ کر واپس نہیں آ سکتی۔ مجھے اس گھر میں رہنا ہوگا۔ بھائی نے بھی اس گھر کے دروازے میرے اوپر بند کر دیے اور یہ کہا کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ اب وہ شخص جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے اور مجھے اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ خاندان والے میرے اوپر ہنستے تھے، خاندان کے وہ سبھی لڑکے جنہیں میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ ان کے پاس اچھی نوکری نہیں تھی اور وہ ہماری طرح امیر نہیں تھے، جبکہ دیکھنے میں وہ خوبصورت تھے، اور آج وہی لوگ میرے اوپر ہنستے تھے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر اگر میں نے کسی سے شادی کی تھی تو اس شخص سے کی تھی جو دیکھنے میں بھی مجھ سے بدصورت تھا۔ اس شخص سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا کہ میں اپنے گھر میں ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ میں شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، لیکن بھائی کے کہنے پر میں گھر واپس آ گئی اور اپنے سسرال میں آ کر رہنے لگی۔ مگر میں اس گھر میں کس دل سے رہ رہی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی، کیونکہ میں دل سے بالکل بھی راضی نہیں تھی، جبکہ میرے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ وہ میرا ہر طرح سے بہت خیال رکھتے، مگر اس کے باوجود بھی میں ان لوگوں کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر چاہے خوبصورت نہیں تھا لیکن وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ اس نے کبھی بھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا کہ ہم لوگوں نے ان سے جھوٹ بولا اور میں نے اپنا اصل چہرہ اس سے چھپایا، بلکہ وہ مجھے یہ کہتا کہ مجھے اس میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، میں اس طرح سے ہی اچھی لگتی ہوں، کیونکہ انسان کا اصل چہرہ ہی اس کی پہچان ہوتا ہے اور وہی اس کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ ایسے میں مجھے اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسی بھی ہوں اسے دل سے قبول ہوں۔ اس کی باتوں سے میں بہت حیران ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہو گیا جو ہونا ناممکن تھا۔ شروع میں تو میں اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی اور اسے ہر وقت یہی کہتی کہ وہ بدصورت ہے۔ میں جیسی بھی تھی، میرا چہرہ ایک طرف سے جلا تھا لیکن دوسری طرف سے میرا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ میں خوبصورت تھی، ابھی بھی میں اپنے آپ کو اس انسان سے کافی بہتر سمجھتی تھی جو میری زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اصل خوبصورتی انسان کے خوبصورت چہرے میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی شخصیت میں ہوتی ہے۔ ہمارا رویہ ہماری اصل خوبصورتی ہے، اور اس لحاظ سے تو میں ہمیشہ سے ہی بدصورت تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ ہمیشہ میں اپنے غرور میں رہتی تھی۔ چہرے کی خوبصورتی تو عارضی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ڈھل جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چہرے کی خوبصورتی کوئی حادثہ ہم سے چھین لیتا ہے، لیکن ہمارے اندر کی خوبصورتی وہ کبھی کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور وہی ہماری اصل خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے اب سمجھ آئی تھی جب میں نے ایک ایسا انسان کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی تھی جو شکل سے خوبصورت نہیں تھا لیکن اس کا دل بہت خوبصورت تھا، جس نے مجھے میری اسی شکل کے ساتھ قبول کیا تھا، جس شکل کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اور میرے اوپر ہنستے تھے۔ مگر اس انسان نے مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میں ابھی بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ اس نے میرے اندر دوبارہ سے وہ جذبہ پیدا کیا تھا کہ میں پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں سے بات کر سکتی تھی۔
میں نے آہستہ آہستہ اپنی اس خامی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھے اپنے اس چہرے سے فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی مجھے اس چیز سے فرق پڑتا تھا کہ میرا شوہر خوبصورت نہیں ہے۔ اب میں سر اٹھا کر لوگوں سے مل بھی سکتی تھی اور ان سے بات بھی کر سکتی تھی۔ اگر ایک حادثے نے میری خوبصورتی چھین لی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ میرے اندر جو خوبیاں موجود تھیں وہ تو میرے اندر ابھی بھی موجود تھی، اور یہ سارا اعتماد میرے شوہر کا دیا ہوا تھا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا اور اب مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں اپنے گھر میں خوش رہنے لگی تھی۔ جب ایک دن میرا شوہر گھر آیا اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جو دیکھنے میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا، کالا رنگ اور بکھرے ہوئے بال، مگر آج وہی شخص بالکل بدلا ہوا تھا، گورا رنگ، سلیقے سے بال بنائے ہوئے۔ میں تو اس شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس شخص کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں اسے پہلے بھی کبھی دیکھ چکی ہوں، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ میں اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر حیران تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب اس نے مجھے بتایا کہ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں اور وہ بھی مجھے پہلے سے جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے ایسا پیش کیا تھا، جبکہ حقیقت میں بہت خوبصورت نہیں بلکہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے تو کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی اور اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ جب اس نے مجھے پوری بات بتائی، اس نے مجھے بتایا کہ جس وقت میں یونیورسٹی جاتی تھی تو وہ مجھے چھپ کر دیکھتا تھا۔ ایک دن تو میرے سامنے بھی آیا تھا، مگر میں نے اس پر توجہ نہیں کی تھی۔ میں اسے بہت پسند تھی، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن کبھی کہہ نہیں پایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بہت ہی مغرور قسم کی اور بگڑی ہوئی لڑکی ہوں۔ اس لیے کبھی بھی اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میری شکل اسے پسند تھی، لیکن میری عادتیں اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں، جس طرح سے میں دوسروں سے بات کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے اس نے اپنے ایک دوست کو خواجہ سرا بنا کر مجھ سے بات کرنے بھیجا، اور خواجہ سرا بن کر اس کا دوست میرے سامنے آیا تو اس نے جان بوجھ کر مجھ سے بھیک مانگی۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا اور اسی وجہ سے اس نے جان بوجھ کر مجھے بد دعا دی تاکہ میں ڈر جاؤں اور اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ بہتر کر لوں، لیکن میرے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس دن کے بعد سے میں اس کے دل سے اتر گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنا رویہ بدلنے والی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور دوبارہ کبھی بھی اس نے نہ تو مجھے چھپ کر دیکھا تھا اور نہ ہی وہ میرے بارے میں سوچتا تھا۔ مگر ایک دن اس کی ماں سے اسے پتا چلا کہ ایک حادثے کی وجہ سے میرا چہرہ جل گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہیں پر بھی میرا رشتہ نہیں ہو رہا اور لوگ مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اسے بہت دکھ پہنچا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ساری خامیوں کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی وقت اس نے اپنی ماں کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا، مگر اس نے جان بوجھ کر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ وہ صرف اور صرف مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اصل خوبصورتی انسان کے چہرے میں نہیں بلکہ اس کے رویے میں ہوتی ہے، اور اس طرح سے میری اس سے شادی ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے قبول کیا تھا اپنی زندگی میں، اور میری اتنی باتیں سنی تھیں۔ میں تو اسے ہر وقت بدصورت کہتی تھی اور اسے جانے کیا کچھ کہتی تھی۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتا رہتا اور برداشت کرتا رہتا تھا، صرف اس وجہ سے تاکہ میں اپنی اس عادت کو بدل ڈالوں اور اپنے رویے کو ٹھیک کروں۔ اس نے مجھے سدھارنے کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا، میری بدتمیزی اور بہت کچھ، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ہر بری عادت کو چھوڑ دوں۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا میرے لیے کیا تھا، اور آج وہ اپنے اصلی حلیے کے ساتھ میرے سامنے موجود تھا، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اس بات پر یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی کچھ اہمیت نہیں رکھتی، اور اس دن مجھے دونوں باتوں پہ بھروسہ ہو گیا تھا۔ ایک تو اس بات پر کہ واقعی میں چہروں کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، دوسرا یہ کہ وہ شخص واقعی میں مجھ سے محبت کرتا تھا، جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس نے مجھے قبول کیا۔ جب سب لوگوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس انسان نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کے دوست کو میں نے تھپڑ مار دیا تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اور پھر میں نے ہر اس شخص سے معافی مانگی تھی جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، اور اب میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل لیا تھا۔
میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اب نہ تو میں اپنے سے کم تر کسی کو سمجھتی تھی اور نہ ہی مجھے کسی بات کا غرور تھا۔ اس کی محبت نے آخر کار مجھے بدل دیا تھا، اور میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ کچھ لوگ صرف اور صرف ہماری کامیابی اور ہماری ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ ہمارے ساتھ کے اور ہمارے وقت کے حقدار نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ اصل حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے ہر عیب کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔